الرحيم مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا، آپ لوگوں کا یہاں پر آنا قبول کرے۔ اور اتنی خوبصورت سی صبح میرے پاس بہت تھوڑی سبحان اللہ ایک دم سے موسم چینج اور آج ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ تھی۔ سبحان اللہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کے پاس موسم دل کا بھی اچھا ہوگا اور باہر کا موسم بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ دعاؤں کے ساتھ آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کلاس کے اندر کیا کیا چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور آج یہاں ہم بیٹھے ہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اپنی اپنی نیتوں کا اخلاص کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ تو بتائیے آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا تھا؟ پورا ویک بزی بزی؟ الحمدللہ۔ اچھا چلیے یہ بتائیے، آج سورہ یوسف کا جو کورس ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، آج اس کی کتنی کلاس ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ؟ اللہم بارک، تھرڈ الحمدللہ۔ اس کا میں ایوری بڈی از الرٹ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا لیسن بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری پیاری سی اس کے اندر باتیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس سے پہلے چھوٹی سی ہم بات کریں گے کسی ایک ہائی لائٹڈ پوائنٹ کے اوپر، اور آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کروں گی، آپ سے آپ کے تھاٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کی طرف جو ہے وہ چلیں گے۔ بات بہت خوبصورت ہے، میں نے کسی جگہ اس چیز کو پڑھے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ Be patient. Sometimes the wait is longer because the blessing is bigger. سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ high winds blow on high mountains، جتنا اونچائی کی طرف جاتے ہیں اتنی ہی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ جو بڑی منزلیں وہ ایسے تو نہیں مل جایا کرتی۔ اور بات ہم جو ہے وہ آج ساری کی ساری کریں گے صبر کے اوپر۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت انتظار ہو گیا، بہت صبر ہو گیا، لیکن بیسیکلی وہ جو انتظار ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا فروٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے بدلے میں اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہے اور اس کے بدلے میں جو اس کا رزلٹ ہے وہ ہمیشہ بگر بلیسنگز کی صورت میں ہماری زندگی میں آتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں نے اکثر ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری بس ہو گئی، میرا صبر جواب دے گیا۔ تو بیسیکلی صبر کی بس نہیں ہوتی، صبر کی کوئی بس نہیں ہوتی، صبر کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہم نے اگر صبر کرنے کی ٹھانی ہوتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔
اور خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ایک تو عام صبر ہوتا ہے، بس صبر کر لیا، وہ تھوڑی سی شکوہ شکایت بھی ہوگی. ایک ہوتا ہے صبر جمیل، بہت ہی خوبصورت صبر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم کسی قسم کا کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کرتے. یعنی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو دل ہمارا الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، دل میں تھوڑی تنگی محسوس کر بھی رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے، پھر بھی دل الحمدللہ کہتا ہے، پھر بھی دل اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ تکلیف دہ باتوں کو سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو عافیت میں رکھتا ہے اور ان کو رزق عطا کرتا ہے. میں اکثر یہ سوچتی ہوں اس بات کے بارے میں کہ واقعی اللہ کا کتنا صبر ہے ہماری نافرمانیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر، ہماری بہت سارے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسی وقت فی الفور سزا نہیں دے دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں. پھر دوسری بات یہ کہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اللہ چاہے تو پھر جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ زمین ہی ہمیں پٹک دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ٹائم ایک خاص مہلت اور ایک خاص مدت تک ہے. تو جن لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جن کو اپنے آپ کو صحیح کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، ان سے بڑا خوش نصیب بھلا اور کون ہو سکتا. الحمدللہ. سورہ یوسف کی سٹوری بہت خوبصورت ہے، اور ہم اس میں صبر کی کئی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کہ ہم اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. میں آپ کے ساتھ ابن تیمیہ کی بہت خوبصورت ایک کوٹ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حصول صبر اور حصول مدد کے لیے آزمائش کے دوران بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ کلمہ استرجاع یعنی پلٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ استعانت یعنی کہ مدد کا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ہم اپنی مشکل ٹائم میں جس میں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی مانگتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف کا وہ وقت ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. ہمارے لیے اس آزمائش سے گزرنا تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو اچھے سے صبر شکر کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جب ہم گزرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ہمیں ثواب میں ملتا ہے. جی سسٹر ہما، میں نے اس کو حدیث کے ریفرنس سے پڑھا تھا، لیکن اگر میں اس کا ریفرنس چیک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. سورہ یوسف کی جو کہانی ہے اس میں بھی بالکل اسی طرح سے جو خاموشی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پوری سٹوری کے اندر ہم نے ان کے بچپن سے لے کر اینڈ تک کے لیے دیکھی، جس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتوں کو اگنور کیا، بہت ساری باتوں کے اوپر انہوں نے صبر کیا. اس نے ان کو ان ریٹرن رسپیکٹ بھی دی، اس نے ان کو ڈگنیٹی بھی دی، اس سے ان کے بہت سارے دوست بن گئے، ان سے ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پوزیشن اور پریسٹیج دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علم کی وجہ سے ان کے آس پاس بہت سارے لوگ ان کو پسند کرنے لگے، ان سے مدد حاصل کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اسی صبر کے رویے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیڈرشپ رول جو ہے وہ عطا کیا، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے اسی صبر کی کوالٹی کی وجہ سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے اوپر کہہ لیں کہ قابو پا لیا، ان دا سینس جو، اور دشمن میں کہہ رہی ہوں جو کہ ان کے حق میں جو موافق حالات نہیں تھے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا زندگی میں ہر ٹائم صبر کر کے کیا ہر طرح کے ظلم کو برداشت کرنا چاہیے؟ کیا اس کی کوئی اگر لمٹ نہیں ہے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور یہاں پر جو لائن ہے وہ اس کے بعد ہمیں اپنے لیے کوئی حکمت کے ساتھ کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا ہے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اب حالات جو ہے وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ایکسپلوئٹ کر رہا ہے کوئی ہمیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم چیزوں کے جواب دینے میں اور چیزوں میں ریاکٹ کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں اتنی جلدی کر دیں کہ بعد میں ہم افسوس کرتے رہیں. تو میں پھر کہوں گی کہ جب بھی مشکل حالات آئیں گیو اپ نہ کریں. جب بھی مشکل حالات آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں. جب بھی مشکل حالات آئیں بالکل یہ کہ بس اس کو چھوڑ ہی دینا ہے اور اس کے بعد آگے نہیں چلنا،
ایسے مت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بہت اندھیرا چھا جاتا ہے تو روشنی بھی وہیں سے نکلتی ہے. تو ہر مشکل حالات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نئی صبح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو اور بھی بیوٹی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. کس چیز کو کہاں ہونا چاہیے، کس فیصلے کو کس وقت ہونا چاہیے، کس وقت ہمیں کس بات کرنی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حکمت میں آتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جب بھی ہم سورہ یوسف کی اسٹوری کو پڑھیں، گو کہ یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، لیکن یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ کہانی انبیاء کے گھرانے کی کہانی. آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب استاذہ نے اس کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے تھے. آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر جو ہیں وہ پیغمبر، پھر ان کے فادر پیغمبر، پھر ان کے فادر پیغمبر. تو جب ہم پیغمبروں کے یا انبیاء کے گھرانے کی کسی کہانی کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے الفاظ کا چناؤ کریں تو وہ انتہائی مؤدبانہ ہو. ہمارا طریقہ ان کے بارے میں بات کرنے کا، ہمارا طریقہ ان کے بارے میں سوچنے کا، یہ سب کا سب بہت بہترین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں بات کر رہی ہوں چنے ہوئے لوگوں کی، کیونکہ جو انبیاء ہیں اور وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ انسان ہیں، ان کے اندر ہیومن جو بھی جذبات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ چوزن پیپل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ان سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے. تو اس وجہ سے جب بھی ہم ان کے بارے میں بات کریں یا ان کی فیملیز کے بارے میں بات کریں، ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے حوالے سے بات کریں، تو ہمیں اپنا جو انداز گفتگو ہے، جو زبان کا استعمال ہے، اس کو بہت خوبصورت رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی پیاری بات جو ہے یہ لکھی ہے محمد نے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب اور بے نصیب. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کے لیے ادب کریں گے، کیونکہ یہ محفلیں ہی ادب کی محفلیں، یہ احترام اور عقیدت کا معاملہ کرنا ہے ہم نے ہر لحاظ سے. تو ہم نے کبھی بھی اس کو ایک عام قصہ سوچ کے عام طریقے سے اپنی چھوٹی سی عقل سمجھ کے حساب سے کامنٹس بھی ایون نہیں دینے. ہم نے کامنٹس دیتے وقت بھی اس بات کا احتیاط کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا لفظ استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے سوچنا ہے. ہم نے ان لوگوں کو، ان سے جڑے لوگوں کو بالکل عام انسانوں کی طرح ٹریٹ اس لحاظ سے نہیں کرنا کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو تو میں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ نیگیٹو کانوٹیشنز کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. نہیں، ان کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان چیزوں کو لینا ہے، اور ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے جو بہت باریک ڈیٹیلز ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی کین ریلیٹ دیز انسیڈنسز ود آور لائف. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہم اس سے کیسے سبق لے سکتے ہیں. یہ بات بہت خوبصورت ہے سورہ یوسف کی. اور سورہ یوسف کا جو پچھلا ریکیپ تھا جب ہم لوگوں نے پڑھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ زندگی میں مصائب آنے کی صورت میں جزا فضا کی بجائے توکل، صبر اور تقوی سے کام لیں. یہ تھا وہ جو کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس بات کے اوپر یہ ختم کی تھی بات کہ ہم لوگوں کو بار بار جزا فضا کرنے کی بجائے اپنا جو فوکس ہے وہ آخرت پہ رکھنا چاہیے، اپنا فوکس انجام پہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے صبر اور تقوی سے کام لیتے ہوئے. آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورہ یوسف. آیات جو ہم کور کریں گے وہ 10 سے لے کر 23 تک کی ہیں انشاءاللہ. آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم کس طرح سے کیا بات، کہاں سے یہ قصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں یہ چلا تھا، اور ہم آگے کیا کریں گے. بات شروع ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ڈریم سے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے خواب کے اندر کیا دیکھا. آج ہم دیکھنے جائیں گے کہ اس ڈریم کے بعد جو حضرت یوسف جو ہیں وہ کس طریقے سے کنویں میں ڈالے گئے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان کو ایجپٹ کے بازار میں بیچا گیا، اور کس طریقے سے وہ وہاں تک پہنچے، اور خریدار نے جنہوں نے ان کو خریدا، اور کس طریقے سے وہ وہاں کے فائنانس منسٹر عزیز مصر کے گھر پہنچے. آج ہم سٹوری کو یہاں تک بڑھائیں گے انہی آیت نمبر 10 سے لے کر 23 تک کے لیے. اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر کس طریقے سے انہوں نے صبر
صبر بھی کیا، انہوں نے اللہ پر توکل بھی کیا، اور ان کے ارد گرد کا ماحول کیا تھا، اور اس ماحول میں انہوں نے اپنی اس پازیٹیوٹی کو کس طریقے سے قائم رکھا. اور ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں گے کہ جب ہم کسی ایسے ناموافق قسم کے ماحول میں آ جاتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے. چلیے اب اگر آپ لوگ ریڈی ہیں، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس 3، لیکن ڈیٹ ہے آج 12th. تو ایسا کیجئے آپ 12th جو ہے نا وہ ٹائپ کیجئے پیاری سی اسمائل کے ساتھ، پیارے سے لو ہارٹ کے ساتھ، ایک اچھے سے پھول کے ساتھ، ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ، تاکہ اتنے خوبصورت کام سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ صدقہ بھی شیئر کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. آیت نمبر 10 سورہ یوسف. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھے؟ ان کے بڑے بھائی یہودا، یعنی ان 10 بھائیوں میں سے بڑے نے کیا کہا یہودا نے؟ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی میجورٹی مخالفین کے اندر سے حمایت پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے نا، اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کہتے ہیں، اس کی قدرت کہتے ہیں. شدید اندھیرے میں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، باقی متفق ہیں قتل کر دو، ایک کہتا ہے نہیں لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو. وہی اللہ نے حمایت پیدا کر دی نا. جب اللہ بچانا چاہتا ہے اس طرح بچاتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. شدید مخالفت میں بھی اللہ تعالی حمایت نکال دے گا، وہاں سے بھی مددگار پیدا کر دے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں سے ہی تو چند صالح عناصر نکل آئے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا تھا. اس لیے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک کام کیسے کروں، اتنے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور میں یہ شروع کر دوں، یہ بڑا مشکل ہے. سارے تو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اکیلے ادھر چلے. نہیں، اس سارے زمانے میں سے اللہ مددگار نکال دے گا جو تمہارے ساتھ بھی چلنے والے ہو جائیں گے، لیکن اپنے اصول کو قربان نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا. ہم ساروں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفین میں سے مددگار نکل آیا. جیسے پہلے سے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ بھی لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو سخت سے سخت مخالفت میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے اس لیے میں نے نیک کام نہیں کرنا. وہ آج خلاف ہوں گے، کل وہی آپ کے حمایتی بنے ہوئے ہوں گے. اور اگر آج آپ نے ان کا دل جیت بھی لیا نا، کل وہی آپ کی دشمنی کریں گے. تو ایک رب ہے جس کو اگر آپ واقعی خوش کر دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہی چیز انسان کو مکمل اطمینان دیتی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب، اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. یلتقطه بعض السیارہ، کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے جائے گا. تمہارا مقصد تو یہی ہے نا کہ اپنی نظروں سے ہٹا دو اس کو، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے، کیونکہ اگر کہیں بھی چھوڑتے جنگل وہ پیچھے آ جاتے، چند دن بعد پہنچ جاتے. تو بہتر ہے کہ ان کو اس طرح اپنے سے دور کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ غیابت ہے. غیابت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر لے، اور جب کہتے ہیں کنویں کو، وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو. کنویں کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں، تو وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی ایسا کچا کنواں، ویران کنواں، کیونکہ پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، پھر یہ اس سے پانی نہیں زیادہ ہوگا. ویسے ہی جیسے کنویں ویران ہو جاتے نا، سوکھ جاتے ہیں اور بہت گہرے بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی منڈیر بھی نہیں، تو وہاں ڈال دو.
یعنی دو اکٹھی چیزیں ہیں نا، غیابت الجب، یہ کنویں کے ساتھ غیابت کا لفظ جو ہے یہ تہ اور گہرائی میں مبالغہ ہے. یلتقط ہو، یلتقط لقطہ سے ہے، لام قاف تو اس کا روٹ ہے. گری پڑی چیز، گری پڑی چیز سمجھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اس کنویں کی منڈیر نہیں تھی، کوئی گر گیا آ کے، تو گری پڑی چیز اٹھا کے کوئی لے جائے گا. سیارہ وہ جماعت جو سفر کے لیے رستہ طے کرتی ہے. سیار سے، سیر اس کا روٹ ہے. سیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ زمین میں چلنا. پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. تو سیار بہت چلنے والا، اور سیارہ قافلہ جو سفر کے لیے چلے. کوئی قافلہ آئے گا، اس کنویں کے پاس سے گزرے گا، پانی لینے کے لیے جھانکے گا اور اس کو نکال کے ساتھ لیتا جائے گا. وہ چھوڑے گا تھوڑی، کوئی پکڑ کے لے جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بچے کو پکڑ لیا کسی نے، تو کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، اغوا کر لے گا، گم کر لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. اب اپنا کام کر آ کے بیچ کی اب ساری تفصیل ختم ہے، اس لیے کہ اس کو انسان خود اپنے امیجنیشن سے پورا کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا اور پھر کر لیا. اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں پھر انہوں نے کیا کیا، ایک کنواں ڈھونڈا اور پھر اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیا، یہ ایک فالتو سا حصہ تھا کہانی کا. اور قرآن اس لیے کہانی نہیں سناتا کہ ہر چھوٹی بڑی بات افسانہ نگاری کے شوق میں بڑھائی جائے، یعنی بات بڑھاتا نہیں. عام قصوں اور قرآن کے قصوں میں فرق کیا ہے؟ باقی قصے بات بڑھاتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، تب قصہ بنتا ہے جا کے. لیکن قرآن کا قصہ کیا ہے؟ بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں سمو کے رکھ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ گیپس، انسان کی انوالومنٹ زیادہ رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر غور و فکر بھی کرتا ہے انسان. اگر ہر چیز بتا دی جائے تو پھر ہمارا کام کہاں گیا؟ یہ بھی ایجوکیشن کا ایک انداز ہے کہ اسپون فیڈنگ نہ کی جائے، ہر بات نہ بتائی جائے، کچھ دوسرے سے بھی سچوائی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے تجھ کو، لا تأمنا علی یوسف، پلان ہو کے اب باپ کے پاس جاتے ہیں. اور کس طرح باپ سے پیش آتے ہیں؟ ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. کیا انداز ہے بات کرنے کا نا، دوسرے کو اکسانے کا، یعنی ایک الزامی انداز میں بات کرنا. آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے وہ کر لیں جو نہیں کرتے. ایک تو یہ تھا کہ ویسے کہتے کہ آپ یہ کر دیں، اور ایک یہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں انسان کا ساتھ اچھا میں کر دیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب یہ لفظی خیر خواہی ہونے لگی، الفاظ سے خیر خواہ ہیں. دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا تھا، مشورے کیا ہوئے اور کہا کیا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہے. دل میں کچھ رکھتے ہیں لوگ، مشورے کچھ کرتے ہیں اور سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں. ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. غدن، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. پہلے پرووک کر لیا، پھر اس کے بعد آپ ذرا جانے دیجئے. اجازت لینے کا ایک طریقہ ہے. یرتا و یلعب، یرتا ریت عین، رتا کہتے ہیں چرنے کو، جیسے جانور چارہ چگتا ہے نا. تو جب انسان باہر جاتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیچرل فروٹس ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں ان کو کھاتا پیتا ہے. یرتا و یلعب، ہم اسے پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ چر چگ لے، کچھ کھائے پیے، انجوائے کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے. پھر زبانی کلامی باتیں. اب آپ دیکھیں جو شخص جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی یقین دہانی زیادہ کراتا ہے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چرب زبانی دیکھیں آپ. قَالَ، کہا، اِنِّي لَيَحْزُنُنِي، مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. غم کے لیے بھی بہت سے لفظ ہیں، جیسے خوف کے لیے کئی لفظ ہیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے غم کے لیے.
دوسرے کا غم. مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف اور مجھے ڈر لگتا ہے ان یاکلہ الذئب کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہاں بھیڑیے عام طور پر ہوں گے آس پاس زیادہ. وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا، ٹالنے کا، کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی غفلت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو رہنے دو، چھوڑ دو. قالوا انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پورا جتھا ہوں. ان کو اپنے جتھے پہ بڑا ناز تھا. اچھا یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے جتھے پہ ناز ہونا، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ بہت ایک ویک پوائنٹ ہے نا لوگوں کا. ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہماری کمیونٹی، ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہمارے لوگ، یہ بھی غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کو بھول کر جتھوں پہ بھروسے، لوگوں پہ بھروسہ. انا اذا لخاسرون بے شک ہم تب خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے کہ اتنے ہوتے ہوئے بھی ہم یوسف کو بھول جائیں اور اس کو نقصان پہنچ جائے. لیکن تقدیر کے آگے کوئی بھی تدبیر نہیں چلتی. فلما ذهبوا به اب لے جاتے ہیں اس کو منا کے باپ کو. اب لے گئے اس کو. واجمعوا اور انہوں نے اتفاق کر لیا. اجمعوا اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے. ان یجعلوہ کہ ڈال دیں گے اس کو. کس کو؟ یوسف کو. کہاں؟ فی غیابت الجب اندھے کنویں میں یا کنویں کی گہرائی میں. وأوحینا الیہ اور ہم نے وحی کی اس کی طرف. کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کو تسلی دینے کے لیے. کیا؟ لتنبئنہم البتہ تم ضرور خبر دو گے ان کو، اپنے بھائیوں کو، بامرہم ھذا ان کے اس کام کی. اپنے بھائیوں کو تم ان کا آج کا یہ قصہ کبھی بتاؤ گے. وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کبھی یہ سب تم ان کے سامنے ذکر کرو گے. وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، انہیں تو یاد بھی نہ ہوگا، خیال بھی نہیں رہے گا. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے اور یہیں پر انہیں خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ تم ایک دن بڑے مقام پر پہنچو گے اور تمہارے بھائی عاجز خوار ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم انہیں ان کا یہ جرم یاد کرواؤ گے. ایک اور بات یہ کہ جو وحی کا لفظ ہے وہ اوحینا الیہ، یہ بھی اس لیے ہے کہ پیغمبروں پر بچپن میں بھی وحی آ سکتی، یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اوحینا کی اصل شکل بھی ہو سکتی. ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچپن میں پنگوڑے میں بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب کیا ہوا؟ واپس آتے ہیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون اور آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے. عشاء جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کو عشاء بولتے ہیں، یعنی شفق کی سرخی غائب ہو جاتی. یہ نماز عشاء جو ہے نا مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے. مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد رات کا اندھیرا پوری طرح آسمان پہ چھا جاتا ہے. دن کو نہ آئے، رات کو آئے. کیوں؟ اندھیرے میں ان کے جو جذبات ہیں یا جھوٹ کے تاثرات ہیں وہ نہ نظر آئیں، وہ نہ پتہ چلیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے آ گئے. قالو کہنے لگے یا ابانا اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق ہم گئے تھے دوڑ لگانے، ہم دوڑ لگانے گئے. نستبق سین بے قاف سبق سے. وترکنا یوسف عند متاعنا اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ذرا رکھوالی کرے اور ہم ذرا دوڑ آئیں. فاکلہ الذئب تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، سارے کا سارا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا اور تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو نہیں مانے گا ہماری بات. آپ تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے ہیں، آپ تو ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں. پھر وہی انداز، الزامی انداز بات کرنے کا، تاکہ دوسرے کو چپ کرایا جا سکے.
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. کہا جاتا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص لت پت کر کے گھر لے گئے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے. سولت، سول یسول تسویل، کون سا باب ہے؟ تفعیل. اس کے معنی ہیں نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنے اور بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنا، برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا. اور کون سی برائی کو؟ جو انسان کو بڑی پسند ہو. اب دیکھیں، جو حرام غلط کام ہمیں پسند ہوتا ہے، مثلا غیبت کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پہ الزام دھرنا، کسی پہ بہتان لگانا، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سب کچھ عموماً نفس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، مبالغہ آرائیاں. تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے حق پر، اور پھر پوری تسلی سے کر لیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسویل. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین کوئی نہیں کیا، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا تھا. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. یہ ہے ایک بہترین اخلاق کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرے اور جواب میں انسان اس طرح نظر انداز کرے، اس طرح درگزر کرے. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا. واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. الا ما تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، اس پر حوصلہ لانے کے لیے اللہ سے مدد مانگوں گا. یعقوب علیہ السلام کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، کوئی شور ہنگامہ نہیں کرتے، کوئی بین نہیں کرتے، کوئی بال نہیں نوچتے، کوئی بیٹوں کو دھمکی نہیں دیتے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور مجھے نظر نہ آؤ، کچھ نہیں. اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا کر کے آئے، اتنا بڑا جرم، چھوٹا نہیں ہے یہ جرم، مثلاً فیل ہو کے آئے، رزلٹ اچھا نہ آئے اس کا، یا کوئی اور ایسا ہی غلط کام کر کے آئے، ہم اس کی آتے ہی کیا خبر لیتے ہیں؟ یہ ہمیں سب ماؤں سے پوچھ رہی، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، برتن توڑیں گے، دروازے پٹکیں گے، رونا دھونا مچا دیں گے، اور قصہ سارا دن ہر آنے جانے والے کو سنائیں گے، اور بس چلے تو مار پٹائی بھی کریں گے. یہاں ایک معزز باپ کا روپ نظر آتا ہے، با اخلاق با کردار باپ کا، جو اولاد کی غلطی کو اس نظر سے دیکھتا ہے. کیا زبردست اخلاق ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ کر باقی بھائی آئے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، اور باپ کو پتا چل رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13-14 سال کا لڑکا سارا ہی بھیڑیا کھا جائے؟ بھیڑیا کا سائز معلوم ہے؟ انسان سے چھوٹا ہوتا ہے نا، بکری سے کچھ بڑا ہوتا ہے. آپ چلیں یوں ہی سمجھ لیں جیسے بکری ہو، تو بکری ایک 14-15 سالہ لڑکے کو کھا سکتی ہے؟ یعنی اس سینس میں نہیں، اس اپنے سائز کے اعتبار سے بھی، اور اس طرح کھائے کہ کچھ بھی نہ چھوڑے اور صرف صحیح سلامت قمیض اتار کے واپس دے دے آپ کو. تو ان کے ان قرائن سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بالکل جھوٹی بات کر رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود ریاکشن دیکھیں باپ کا. ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بڑی سے بڑی خرابی کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لینا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اولاد کی اصلاح کے چانسز باقی رہتے ہیں. اور جو والدین چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ریاکشن کرتے ہیں اور بچوں کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، وہ ان کی مزید اصلاح کے مواقع ختم کر دیتے ہیں. وجاءت سیارہ، اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کا سین کیا ہے؟
وہ پھینک کے چلے گئے ہیں کنویں میں. ایک قافلہ آتا ہے، آ کے وہاں قریب کہیں رکتا ہے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، وہ بھیجتا ہے اپنے وارد کو. وارد کہتے ہیں نا پانی پہ اترنے والا، پانی لانے والے کو یعنی سقے کو بھیجتا ہے. فَأَدْلَى دَلْوَةً، تو وہ کنویں میں ڈول لٹکاتا ہے. یہ لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، جب شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا تھا تو اس کے لیے لفظ آیا تھا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور یہ لفظ تدلیہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. تو ادلا ڈول ڈالا، دلوہ اپنا ڈول. کس نے؟ وارد نے، پانی لینے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا. قالا، بول اٹھا، یا بشرا، او خوشخبری، گڈ نیوز، ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. بعض روایات میں ان کی عمر 13 سال، بعض میں 16 سال اور بعض میں 17 بھی بتائی جاتی. ٹین ایجر. یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو مال تجارت سمجھ کر کہ ایک لڑکا ہاتھ آ گیا. کیونکہ اس دور میں غلامی کا رواج تھا، انسان بیچے خریدے جاتے تھے منڈیوں میں، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی خریدی جاتی. کبھی منڈی گئے آپ؟ دیکھی ہے کوئی منڈی جس میں جانور بکتے ہوں؟ آپ سوچے ذرا، امیجن کریں وہاں پر انسان کھڑے ہوں بکنے کو، کس قدر ذلت ہے انسان کی. لیکن بہرحال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کی بھی غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھی جیسے بھیڑ بکریوں کی لگتی. تو انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے کو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا بیتی، کیا ہوا، کہاں جانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں تو ایک مال غنیمت ہاتھ لگ گیا، اس کو ہم اب بیچ کے فائدہ اٹھائیں گے. بدع کہتے ہیں مال تجارت کو. بدعن سے، بدعن گوشت کا بڑا ٹکڑا جو کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے، مال کی وافر مقدار کے لیے جو تجارت کے لیے رکھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا، وہ سارا دن سامان سیل کرتا ہے، جو پیسے اس کو آتے ہیں وہ ساری کھا پی کے ختم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، کچھ استعمال کرتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ری انویسٹ کرنے کے لیے الگ رکھ لیتا ہے. یہ جو عام خرچے سے پیسے دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ بدعہ اصل میں کہلاتے ہیں. اور پھر اس سے مال تجارت کے لیے بھی لفظ بدعہ استعمال ہونے لگا. وَأَسَرُّوهُ بِدْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ کرنے دیا تاکہ وہ جو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے عمل کی وہ استعمال کر لیں. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو. کس کو؟ بچے کو یا لڑکے کو. کتنے میں؟ بِثَمَنٍ، قیمت، بخسن، کم. یہ بھی لفظ پیچھے پڑ چکے. کہاں؟ لا تبخسوا اشیاءہم، کم قیمت پہ بیچ ڈالا، اونے پونے بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم. ایک روایت میں آتا ہے 20 درہم میں. کیوں؟ اس لیے کہ گری پڑی چیز تھی نا. اگر آپ کو بھی کبھی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو وہ بیچنی پڑے تو آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے کی بیچے، بس یہ ہے کہ بک جائے، جان چھوٹے. انہوں نے بھی جان چھوڑانی چاہیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بے رغبت لوگوں میں سے. زاہد کی جمع ہے زاہدین. زاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو، جس کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس قافلے والوں کو بھی یوسف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو آپ دیکھیں اتنی قیمتی چیز یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھ رکھا تھا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ایک طرف اس کا اتنا بڑا مقام اور دوسری طرف اس کی یہ ناقدری. ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی. مثلاً بعض اوقات میکے میں ایک لڑکی بہت اہمیت رکھتی ہے، ماں باپ کی بہت لاڈلی ہو سکتی، سسرال میں آتی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قابل یا کتنی بہترین چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اچھے بھلے سمجھدار تھے، اپنا خواب بھی ان کو یاد تھا اور وہ سب دیکھتے سمجھتے تھے، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ہمیں ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں لو ہم ہی رہ گئے تھے آزمائے جانے کو، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی محبوب تھا، خاص طور پر باپ کا بہت ہی لاڈلا، اور اس لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کو بے دخل کیا جا رہا تھا. اتنا لاڈلا بچہ
ساری محبت سے محروم ہو کر یکایک ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ جن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ایک شخص کا یوں یکایک بے قیمت ہو جانا، بے قدر ہو جانا، خود اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں بہت معزز انسان ہوتے، کسی دوسرے علاقے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی کیا قدر و قیمت ہے، اور یہ اس کے نفس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور ایسے میں انسان پھر اللہ کی اطاعت پر سنبھل کر رہے اور اچھے دنوں کا انتظار کرے. اب دیکھیں کہ دن کے بعد رات آ گئی نا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان بہت مالدار ہوتا ہے، کبھی یکایک وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، کبھی بہت اچھی صحت ہوتی ہے، یکایک کچھ ہو جاتا ہے. ہماری ایک لسنر بہن یہاں آتی تھی، کل ہی مجھے پتا چلا کہ بالکل صحت مند، ٹھیک ٹھاک، اچانک ڈاکٹر نے برین ٹیومر ڈائگنوز کیا اور اس میں کچھ کینسر کے آثار بھی تھے، پورے جسم پہ پھیل گیا، اور صرف چند دنوں میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ نہ کسی کو پہچانتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ کچھ اور کل جب مجھے پتا چلا تو میرا جسم کانپ گیا کہ ہم سب کتنی کمزور چیز ہیں. بیٹھے بٹھائے کچھ ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ہماری ایسی ایسی شان، کسی بھی لمحے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تکبر کی کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جو گرا نہ ہو. بڑائی تو صرف ایک ذات کو زیبا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، بس. اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. اور یہی سبق سیکھنا کہ میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، یہی مشکل ہے. اور جو یہ سیکھ لے اس کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسری بھی آسان ہو جاتی. اچھا، یہاں یوں لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن یہ سب تیاریاں ہیں آئندہ بلندی پہ پہنچنے کی. اگر یہ اس صحرا میں رہتے، ان حاسد بھائیوں کے بیچ میں رہتے، تو مصر کی حکومت حاصل نہ کر سکتے تھے. اللہ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ کھرا ہو کے نکلے، چمک اٹھے. یاد رکھیں کہ آزمائش کے بغیر، پختگی کے بغیر کوئی بڑی چیز مل جائے انسان کو تو انسان سنبھال ہی نہیں سکتا. کمزور ٹانگوں کے ساتھ اگر ایک بڑا وجود مل جائے انسان کو تو چل ہی نہیں سکتا. بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. جیسے کچے برتن اور پکے برتن میں فرق ہوتا ہے، اور پکا برتن بھٹی سے تپ کے پک کے نکلتا ہے. اگر کسی کو بغیر تیاری کے یکا یک کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے فائدے کی بجائے اور مصیبت کا سبب بن جاتی. باپ کی محبت سے محروم ہو کر کنویں سے قافلے کے پاس، قافلے سے ایک اور جگہ پہ آ گئے. مصر کے ایک شخص نے ان کو خرید لیا. قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے. جس نے خریدا تھا عزیز مصر، لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا مصری حکومت میں یا صاحب منصب تھا. بہرحال وہاں کی ایلیٹ میں سے تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہاں کے حکمران ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا. اس کی بیوی زلیخا یا راعیل، ایک راہیلا ہوتا ہے نا، اور ایک عین کے ساتھ راعیل نام روایات میں آتا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اسے عزت سے رکھنا. یہ اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ میں خرید کے تو لایا ہوں، لڑکا اچھا ہے، باعزت طریقے سے اس کو رکھنا. اکرمی اکرام سے ہے، یعنی عزت دینا. اور مثوا کہتے ہیں ٹھکانا، اسم ظرف مکان ہے، اس کی جمع مساوی ہوتا ہے. دراز مدت تک زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا مقام. مسوا زیادہ دن ٹھہرنے کی جگہ. کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان چند دن کے لیے جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ جیسے چند مہینوں یا سالوں کے لیے جائے تو اس کو مسوا کہتے ہیں. اس کو اچھا ٹھکانہ دینا. اسا امید ہے انفعنا، کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا. لڑکا ہے چھوٹا، جس طرح ڈھالیں گے ڈھل جائے گا اور ہم کو نفع دے گا. یہ بھی اس کی سمجھداری کی علامت تھی کہ تم اس سے اچھا کرنا، کل یہ تم سے اچھا کرے گا. او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، بیٹا کہیں.
وَكَذَلِكَ، اور اس طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے جماؤ عطا کیا، جگہ دی یوسف کو زمین میں. کون سی زمین میں؟ سرزمین مصر میں. ایک معقول ٹھکانہ دے دیا. باپ کی تربیت سے نکل کر عزیز مصر کی تربیت میں آ گئے، کیونکہ وہ بھی بیٹے کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا ایک طرح سے. یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی. کھلے صحرا میں پلے تھے، بکریاں چراتے، ایک دیہاتی ماحول میں. فطرت کو قریب سے دیکھا تھا، فطرت کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی. اب مزید نکھار کے لیے پڑھنے کو باہر جانا تھا. جیسے ہم اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق اور قابل بن جائے تو ان کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں اور ان کو دور دور بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایک ڈفرینٹ کوالٹی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ آگے چل کر جس حکومت کو انہیں سنبھالنا ہے اس کے ماحول سے واقف ہونے کے لیے، اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک اور جگہ بھیج دیا. اب اس دور میں نہ تو ہاسٹلز تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر تربیت کے لیے بھیجا جا سکتا. اور اس طرح ایک دیہاتی لڑکے کا اٹھ کر عزیز مصر کے گھر میں جانا، وہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انتظام کر دیا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے مینز کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس تک پہنچنے کے راستے کی آسانی بھی مانگے. ایسا نہ ہو کہ وہ سفر آپ پر بہت گراں ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے. بہرحال کذالک مکننا لیوسف، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ باپ سے دور ہو گیا ہے، اجنبی ماحول میں آ گیا ہے، غلام بن چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ تو جگہ دی ہے اس کو. یہی فرق ہوتا ہے اللہ کی بات میں اور ہماری بات میں. ہم جس چیز کو اپنے لیے ایک برا سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، پریشانی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے حق میں اچھا سمجھتے ہیں. مکننا لیوسف، کیا ہوا؟ ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا ہے. یہ اس کے لیے ایک بہتر تربیت اور ایک نئی ٹریننگ کا حصہ ہے. اس کے لیے جگہ فراہم کر دی کہ وہ خود لے آیا ہے گھر میں اور کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے رکھنا. اور یہ ہم انتظام کر رہے ہیں دو چیزوں کا. ایک تو کیا کہ یوسف کے لیے مصر کی حکومت کا رستہ آسان کرے، اور دوسرا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں، ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. کیونکہ جب تک انسان ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہتا ہے اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا نہیں پتا چلتا. جو ہی انسان ایک خاص قسم کی پروٹیکشن سے باہر آتا ہے تو بہت سی حقیقتیں اس کو سمجھ آنے لگتی. بالکل ایسے جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کو کپڑے کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا، اور جب آپ سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو رنگ بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. ایسے ہی جب ہم ایک خاص چھوٹے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ہم چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے نئے رنگ نظر آتے ہیں اور ہمارے تصورات پھر بدلتے چلے جاتے ہیں. جب تک تھوڑا علم ہوتا ہے ہمیں سختی اور شدت بہت زیادہ ہوتی. جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو دل و دماغ میں وسعت آنے لگتی اور انسان کی سوچ بدلنے لگتی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک میں نے پاکستان میں پڑھا تو میرے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا، لیکن جب 4 سال ایک بالکل اور ماحول میں رہ کے پڑھا تو بہت وسعت آئی. الحمدللہ قرآن کی تعلیم موجود تھی، اس لیے اچھے برے کا فرق ساتھ ساتھ پتہ چل رہا تھا. لیکن جس طرح لوگوں کو سمجھنے کا موقع ایک کھلے ماحول میں جا کے ہوا وہ یہاں ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں نہ ملا. کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو ان کے مزاج سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اتنی ہی آپ کو ان کی نفسیات سمجھ آتی، اتنی ہی ان کی مکاریاں اور فریب سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ کی خوشامد ہو رہی ہے یا آپ کی تنقید ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے. یعنی انسان کی سمجھ اور فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بالکل اجنبی ماحول میں لے جا کے اس لیے چھوڑا کہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے. اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر تو ایک الہامی علم بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر بھی انسانی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ان دو چیزوں میں گہرا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کو سنائی تھی کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. اور نمبر 1 حدیث نفس، دل کی بات، جو آپ سوچتے ہیں دن کو رات کو وہی دیکھتے ہیں. اب اگر ایک شخص آپ کے پاس خواب لے کر آیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، آپ اس سے مروب ہوئے بیٹھے، اچھا اس نے یہ دیکھ لیا. لیکن جب آپ اس سے ذرا سا پوچھتے ہیں کہ اچھا تم نے دن کو کیا 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 تھا، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کرتے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ انٹرپریٹ کر سکیں گے کوئی اندر کی خرابی ہے جو اس کو خواب میں اس طرح نظر آ رہی. تو اس خواب کا معنی صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کی ایک عکاسی ہوئی. تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات. اور خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے. کچھ باتیں آپ اپنی جاگتی زندگی کی کرتے ہیں اور کچھ باتیں آپ اپنی سوئی ہوئی زندگی کی کرتے ہیں. کچھ دن کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ رات کی باتیں ہوتی ہیں. تو بسا اوقات دن میں جن چیزوں کی محرومی ہوتی ہے وہ رات کو آپ پوری کر لیتے ہیں خواب دیکھ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمیں یوسف کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھانا ہے. اچھا اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ باتوں کی تہ، یعنی آپ ایک بات سن رہے ہیں ایک شخص کی، وہ کچھ بول رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے، یہ کیوں بولا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے. چونکہ آپ کو مصر کی حکومت دی جانی تھی، آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچنا تھا، تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر معاملہ فہمی یا لوگوں کی باتوں کی تہ تک پہنچنا آپ کو نہ آتا تو آپ اپنی حکومت میں ناکام ہوتے. آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 سال تک وہ آپ بلا شرکت غیر اس حکومت پہ فائز رہے، اور موت کے ساتھ وہ چھنی، کوئی آپ سے لے نہیں سکا، کوئی آپ کے پائے کا قابل شخص سامنے نہیں آیا. اور حیرت کی بات ہے نا کہ ملک کسی کا ہے، زمین کسی کی ہے، اور حکومت ایک وہ شخص کر رہا ہے جو صحرا سے اٹھ کے آیا، کہیں اور سے آیا ہے. یہ بالکل ایک حیرت انگیز بات لگتی. اور پھر ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور کنٹرول کر کے عدل و انصاف بھی قائم ہے، اپنا دین بھی پھیلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آج ہمارے اندر یہ قابلیت کیوں نہیں رہی؟ ہم تو دوسروں کی کالونیز بن گئے، دوسرے ہم پر استعمار جما گئے، ہم تو دوسروں کے غلام بن گئے. ہے نا فرق؟ یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ جا کے بالکل ایک مختلف ماحول، دوسری قوم، اس وقت کی سو کالڈ مہذب، ترقی یافتہ، اور دنیا کی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سپر پاور، جا کے ایک ایلین وہاں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. کیا یہ آسان کام ہے؟ اپنے ملک کی حکومت لینا کتنا مشکل ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر کیسی کیسی ناکامیاں بھی ہیں. یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ کہ اس کے اہل نہیں ہیں، چلانا نہیں جانتے، وہ تجربہ نہیں ہے پیچھے، وہ باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا، وہ شعور کی، وہ احساس کی کیفیت نہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قابلیت ضروری ہے، اور جو شخص قابل نہ ہو وہ زیادہ دیر بوجھ اٹھا نہیں سکتا، وہ جلد ہار کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے ایک بڑا کام لینا تھا، اس لیے ان کی مرضی مزاج کے خلاف ایک ماحول میں ڈالا گیا. ظاہر ایک شخص جو نیک نفس ہے، باپ اس کا نبی ہے، ایک اچھے گھرانے میں پل رہا ہے، وہاں دین ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات ہے، یہ سب چیزیں ایک نیک نفس انسان تھے نا یوسف علیہ السلام، یعنی فطری طور پر وہ مائل تھے نیکی کی طرف. تو ان کی مرضی کے موافق ماحول تھا، اللہ نے اٹھا کے مخالف ماحول میں ڈال دیا. اور ابھی آپ دیکھیں گے کیسی کیسی آزمائشیں آئی آگے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ ماحول بہت موافق ہوتا ہے، ہم بہت آرام سے، امن سے، پرسکون طریقے سے مثلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ یکایک شادی ایک ایسے ماحول میں ہو جاتی، یا آپ ٹریول کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں موسم بھی غیر موافق، جہاں غذا بھی غیر موافق، جہاں لوگ بھی غیر موافق، اور وہ
انسان کے نفس پہ بڑا ہی گراں ہوتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو اچھا تھا جہاں ہر چیز میری مرضی کے مطابق تھی، میری خوشی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم سے کوئی اور اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، پختہ کرتا ہے. مثلاً آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن کیا ہے؟ 2-4 لوگوں سے. آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو 50 لوگوں سے. تو جتنے چالاک آپ ہاسٹل میں رہ کے ہو سکتے ہیں اتنے آپ گھر میں رہ کے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ ہے نا. کیونکہ انسان کو پھر خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. گھر میں تو مائیں چیزیں سنبھال رہی ہیں، وہ کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، کر رہی ہیں. یہاں سب کچھ خود کرنا ہے، خود اپنی حفاظت کرنی، خود اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس سے انسان کے اندر زیادہ میچورٹی آتی، زیادہ پختگی آتی، اور پھر برداشت کی صلاحیت زیادہ آتی. موافق نفس چیزوں سے برداشت کبھی نہیں آئے گی، مخالف نفس چیز سے برداشت آئے گی. شروع میں آپ نہیں میں یہ نہیں اٹھا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر آپ وہی ہوتے ہیں کہ آپ کر رہے ہوتے. اتنا سبق میں کیسے یاد کروں، یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ کر رہے ہوتے. سب یاد ہو رہا ہوتا ہے، سب ٹیسٹ ہو رہے ہوتے، سب اسائنمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. ایک شخص تھا ہمارے شہر میں، کرسچن تھا. دور دور سے لوگ اس کے پاس دم کے لیے آتے تھے، اور واقعی اس کے دم میں تھا کچھ کہ وہ جس پہ پھونک مارتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. آزمائش بھی ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کے ایمان کے لیے، اور ایک فتنہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت. لیکن اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے دم میں اثر کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو میرے نفس کے خلاف ہوتا ہے، میں اپنی مرضی کے خلاف چلتا ہوں. جب میں مرضی کے خلاف چلتا ہوں تو خود کو مسخر کر لیتا ہوں، میرے اندر ایک قوت آ جاتی. جن لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جیسے ایک گھوڑے کو کنٹرول کرنا، جو جانے وہی گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے. دوسرے انجوائے نہیں کر سکتے، اس پہ نہیں چڑھ سکتے کہ جن کو گھوڑا کنٹرول نہ کرنا آتا ہو. تو اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہی سوار ہو سکتے ہیں، وہی شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور وہی تیز دوڑ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر شاید اس لیے ایسے لوگوں کو جزا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، دنیا میں ہی ان کو کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے مسخر ہوتے جائیں. تو یہ جو جملہ ہے نا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ سب مخالف نفس، مخالف مواقع باتیں اس لیے دیں تاکہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے، معاملہ فہم ہو. اور حکومت کا راز معاملہ فہمی میں ہے. جو معاملے نہ سمجھتا ہو وہ تو ہر چیز بگاڑ کے رکھ دے گا، وہ تو الٹا دے گا، وہ تو بنے ہوئے کو بھی خراب کر دے گا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کو اس مشکل میں کیوں ڈالا گیا. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جب انسان کسی امتحان میں پڑھتا ہے نا تو جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں نا وہ ٹھہر جاتے ہیں. اب دیکھیں بعض لوگ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے نا، وہ فوبیا ہوتا ہے وہ ہائٹ کا یا اوپر چڑھنے کا. اب وہ کیا کریں گے، سیڑھی چڑھیں گے مثلا تو دیر سے پہنچیں گے نا. اور جو اس کو برداشت کر جائے وہ چند سیکنڈ میں اوپر پہنچ جائے گا. تو فرق ہو جائے گا نا. تو جو شدتیں برداشت کر جاتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ رستے میں پڑے رہ جاتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ اپنے کام کیسے لیتا ہے. اچھا جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا گیا تھا، تو آپ یاد کریں حضرت سلمان فارسی کا قصہ اگر آپ نے پڑھا ہے، کس طرح ان کو ایک ملک سے دوسرے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور پھر بالآخر وہ بک گئے، مدینہ آ گئے، ایک یہودی کے غلام بن گئے. حضرت بلال کس طرح ایک غلام بن کے یہاں. حضرت زید کو دیکھیں آپ، جب وہ بک رہے تھے
حضرت خدیجہ کے غلام بن کے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو امیجن کرایا تھا کہ جیسے جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں تو انسانوں کی بھی منڈیاں ہوتی ہیں. اب ایک شخص منڈی میں کھڑا بک رہا ہو، اس کی عزت نفس پر، اس کی حالت پر کیا گزرتا ہو، اور خصوصاً کوئی اپنے ماں باپ کا بڑا ہی لاڈلا ہو اور اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے، اس کے لیے تو اور بڑا امتحان. وہ تو رو رو کے سنبھل ہی نہ سکے کہ یہ ہو کیا گیا اور کیوں ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے کہ یہ کیوں ہو گیا، اور پھر جلد بازی میں اللہ کے خلاف، اس کے فیصلوں کے خلاف بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے. لیکن جو یہ چوٹ کھا کے پھر سنبھل جائے اور شکوہ نہ کرے، وہ درجہ اوپر چڑھ جاتا ہے. جو امتحان پر صبر کر جائے وہ لازماً بلند مرتبے پا لیتا ہے، اور جو اس موقع پہ پھسل جائے اور چیخے چلائے اور بے صبری کرے وہ پھر اوپر نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے وہیں رہے اور ہو سکتا ہے اس سے بھی گر جائے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، نیا امتحان آ گیا، لڑک پن سے جوانی کو آگے، یہیں رہے، یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ یہاں پر رہے کہ یہیں جوان ہو گئے. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے عطا کی اس کو نبوت اور علم، نبوت اور قوت فیصلہ، حکم اور علم عطا کیا. اور یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک روشنی چمکی. ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ میری مشکلیں کٹ گئیں، لیکن ابھی نہیں کٹی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، ڈوبتے میں وہ باہر نکال کے سانس لینے کا موقع، اور آپ سمجھتے کنارہ آ گیا بس، لیکن نہیں آیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. محسن کون ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام. کیا ہے ان کے محسن ہونے کی علامت؟ کہ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش پہ خوبصورتی کے ساتھ صبر، بغیر کسی شکوے کے. اب ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے. جب نوجوان ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، پھسلانا چاہا اس کو. راودا کا معنی ہوتا ہے بات چیت کرنا، باتوں باتوں میں پھسلا لینا، باتوں کے ذریعے بہکا لینا. جیسے کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے ڈھب پہ لے آنا، اس کو منا لینا. دوسرے کو کسی کام پر جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو پھسلا لینا اور آمادہ کر لینا، اس کو راودت ہو کہتے ہیں. تو راودا کا لفظ بہت استعمال ہوگا آگے. پھسلانا چاہا اس کو، التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں وہ رہ رہا تھا، گھر کی مالکہ نے اس کو پھسلانا چاہا. کس سے؟ ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس کے نفس پر وار کیا اور ناز و انداز سے اور خوبصورت باتوں سے اس پہ ڈورے ڈالنے لگی. اور ایک دن تو باتیں کرتے کرتے اس نے کیا کیا، ایک اور قدم آگے بڑھ گئی. وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے گھر کے، یعنی برائی کا ارادہ کر لیا. کتنا بڑا امتحان ہے ایک شریف انسان کے لیے کہ ایک عورت اس کو بہکا رہی ہے، اور وہ بھی وہ جو گھر کی مالکہ ہے، کہ جس کے احسان سے انسان سر نہ اٹھا سکے. اور خصوصاً اس کا شوہر جس نے کہا تھا اکرمی مثواہ، وقالت، اور کہنے لگی ہیت لک، آ جاؤ. ہیتا اسم فعل ہے بمعنی امر، تحییت آواز دینے کو کہتے ہیں، بلانا. ہیت لک جسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، ہیت لک. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہو ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، احسن مثوایا، جس نے عمدہ دیا میرا ٹھکانہ مجھ کو. میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ یہاں ربی سے دو مراد ہیں. رب سے مراد اللہ، میرے رب نے مجھے ایک عمدہ ٹھکانہ دیا اور میں گناہ کا کام کروں؟ اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ اور دوسرا رب کا معنی کیا کیا گیا؟ اس عورت کا شوہر، کیونکہ رب البیت کہتے ہیں گھر کے مالک کو، اور عورت کے لیے کہتے ہیں ربت البیت، گھر کی مالکہ. تربیت بھی اسی سے ہے لفظ.
قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کو کوئی برائی کی طرف بلائے تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ میں اللہ کی بات چھوڑ دوں اس کی باتوں میں آ کر؟ اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے رب نے تو مجھ کو سب کچھ دیا. اگر کوئی انسانوں سے بے وفائی کرنے کو کہے تو اس پر بھی انسان نہ مانے کہ لو اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا اور تم مجھے اسی سے توڑ رہے ہو. وہ تو میرا محسن ہے، تم مجھے اسی کے خلاف بہکا رہے ہو، اس کو ناراض کرنے کے سامان پیدا کر رہے ہو. انہ لا یفلح الظالمون. یاد رکھو ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہاں ظالم کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو بندوں سے غداری کرے. بندوں سے غداری، انسانوں کی نمک حرامی. عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اسی کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں، اسی کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں. ایسا برا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ کتنی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کریں، آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اسے کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ ہر بھلائی کریں، اور وہ اٹھ کر آپ ہی کو تنگ کرنا شروع کر دے. اسی لیے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بدترین گناہ ماں باپ کی ناراضگی، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا. مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا، قرآن کی تعلیم خاص طور پر دی تھی. ایک تو والدین ویسے ہی بڑے محسن ہوتے ہیں، لیکن عموماً صرف ان کا والدین ہونے کا احسان ہم کو کم یاد رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ میرے استاد بھی تھے تو مجھے زندگی میں کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میں نے کبھی ان کی بات مائنڈ نہیں کی، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا، کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اونچی آواز میں بھی بات. اور ہمیشہ ایک جھکا ہوا معاملہ، ایک شفقت کا معاملہ. یہاں تک کہ جب میں نے قرآن کے بعد جب میں نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی تو کچھ میری سوچ اور میرے والد کی سوچ میں فرق آ چکا تھا. انہوں نے جس طریقے سے پڑھا تھا ان کی ایک مخصوص سوچ تھی. میں نے جب خود اپنی ریسرچ کی تو میری اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی. لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے بحث نہیں کی، کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. ہنستے ہنستے کبھی کوئی بات ہوئی تو ہوئی. مثلاً ایک دفعہ تیمم کرنا تھا تو آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے، تو اتنی مشقت سے اپنے بازو اوپر کر کے تو پھر وہ تیمم کرتے تھے. تو میں نے کہا ابا جان قرآن پاک میں تو بس صرف ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، اور چہرے کا بس اتنا ہی کافی. تو ہنس پڑے. کہتے ہیں ہاں امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے. وہ مسلک کو بہت مانتے تھے، میرے اور ان میں فرق یہ تھا. تو کہتے ہیں امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے. تو میں نے کہا آپ اتنی تکلیف نہ کیا کریں، جب اللہ نے ایک رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اتنے کمزور ہاتھوں کے ساتھ مشکل سے اوپر چڑھا رہے یا کوئی اور چڑھائے، پھر وہ ہاتھ خود پھیرتے تھے، اتنی مشکل ان کو پڑتی تھی. تو میں نے کہا کہ لیکن کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز، کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ والدین کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی، سب محبت احترام کے باوجود بعض جگہوں پہ آ کے انسان ڈس ایگری کرتا ہے کچھ چیزوں میں. مثلاً یہ کہ جب کبھی زندگی میں جو بہت بڑی کامیابی ملی تو انہوں نے کبھی اس قسم کا اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آئی تو مجھے کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تم حج کر کے آئی ہو. اس دوران مجھے حج کی اللہ نے توفیق دی. کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی کہ تمہیں حج نصیب ہوا ہے. ہاں پی ایچ ڈی ٹھیک ہے، خود بھیجنے والے، خود میرے بچوں کو رکھنے والے، خود سپورٹ کرنے والے، اچھے اچھے خط لکھنے والے، دعائیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والے جب کر کے ایک شخص پہنچتا ہے نہ خود کسی تکبر میں مبتلا ہے نہ بچے کو ہونے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ ہوگی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہارا حج ہو گیا. کیونکہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ طواف کر رہی ہو. بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ طواف کرتے بہت دیکھتا ہوں خواب میں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ والدین جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بچوں میں بھی اسی طرح پھر ان چیزوں کی شے آنے لگتی ہے. اسی طرح ہمیشہ اپنے استادوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ رہا. میں یونیورسٹی میں تھی اور یونیورسٹی میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان پہ پابندی نہیں ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ کلاس میں کوئی بات ہوتی تو اسٹوڈینٹس آ کے
ہاسٹل میں خوب خوب استادوں کے خلاف بولنا شروع کر دے, فلاں سر نے یہ کر دیا, فلاں ٹیچر نے یہ کر دیا, وہ بتائیں آپ کو یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ. اور میرا جتنا وقت ہوتا تھا ان کے صرف منہ پہ ہاتھ رکھتے گزر, خدا کے لیے مت بولو استادوں کے بارے میں کچھ, وہ محسن ہے آپ کے. اگر تم کو کوئی اختلاف رائے ہے تو جا کے سر سے ڈائریکٹ بات کر لو کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن یہاں مجلسوں میں بیٹھ کے استادوں کو ڈسکس کرنا, یہ اعمال کو بھی ضائع کرتا ہے اور محسن کے ساتھ نمک حرامی بھی ہے, ناشکرا پن ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے. یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو علم کی, علماء کی, استادوں کی, والدین کی, بزرگوں کی جو ایک ناقدری اور بے احترامی آ گئی ہے, اس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی. کیونکہ جس معاشرے کے اندر سے احترام اٹھ جاتا ہے وہاں سے خوشی اٹھ جاتی, اور جس معاشرے میں بڑوں کی طرف سے بچوں پہ شفقت اٹھ جاتی وہاں بھی خوشی ختم ہو جاتی. یعقوب علیہ السلام کے کردار میں کیا نظر آتا ہے کہ بچوں کے اتنے بڑے جرم پر کہ عزیز ترین چیز چھین کے اور جھوٹ بول کے اور قسمیں کھا رہے ہیں اور غلط کام کر, ایک پہ ایک غلط کام کر رہے ہیں, اور وہ کتنے تحمل سے معاملہ کر رہے ہیں. تو ظالم کون؟ جو نمبر ایک اللہ کی فرما برداری سے نکلے, اللہ کی بات کے مقابلے میں جب لوگوں کی بات آئے تو اس کو مان بیٹھے. جیسے اس کیس میں ہو رہا ہے کہ وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک گناہ کا کام کروں. وہ حدیث ہے کہ عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک کون؟ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. اور اسی طرح جوان ہی کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایک ایسا مرد جس کو کوئی اونچے گھرانے کی عورت, اونچے گھرانے کی مراد کیا ہے کہ انفلوئنشل ہو, خوبصورت ہو, وہ برائی کی دعوت دے اور وہ اس کو قبول نہ کرے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ مرد عموماً خود عورتوں کی طرح مائل ہو جاتے, لیکن ایک شخص, ایک مرد جو اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے, عزت آبرو کو بچا کے رکھے, اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے, تو مرد کا ایسے موقع پہ سنبھلنا بہت ہی مشکل بات ہے. تو جو ایسے میں خود کو سنبھال جائے, دوسرے کی دعوت کو ٹھکرا دے, اور آپ دیکھیں ایسی دعوت ٹھکرانا کسی کی عزت نفس پہ چوٹ مارنا ہے, جو ناقابل معافی جرم ہو سکتا ہے کسی انفلوئنشل انسان کے سامنے کہ اچھا تم نے مجھے ناراض کیا, اب دیکھو تمہاری کیا ہو بنتی ہے درگت. فرمایا ایسا شخص عرش الہی کے سائے تلے ہوگا, اللہ کے پیارے بندوں میں سے جو اللہ کی خاطر گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا, میرے رب نے میرے پہ بڑے احسان کیے ہیں, اس نے مجھے اتنا کچھ دیا, میں اسی کی ناراضگی کا کام کروں. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم اللہ کو زیادہ ناراض کرتے. کوئی شادی کا موقع ہو, کوئی پارٹی ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, ہم ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جن کو عام دنوں میں ہم برا کہتے ہیں ان دنوں میں ہم خود بھی کر لیتے ہیں ساتھ. کتنی عجیب بات ہے نا, کتنی نمک حرامی ہے. اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ جب اپنا کوئی مفاد سامنے آتا ہے تو دوسرے کو کاٹ کے پرے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کا فیصلہ کہ انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے وقتی طور پر وہ کتنے بھی طاقتور ہوں. یہ کتنی سمجھداری کی بات تھی ان کی, اور اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا. الحمدللہ رب العالمین. ہماری تفسیر ختم ہوئی. ایسا کرتے ہیں اس کی پیاری سی ریسائٹیشن ان آیات کی سنتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ابزارب کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آج ہم نے کیا سیکھا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كاذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا
وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. آئی تھنک میں سوچ رہی تھی کہ ابھی آیا نمبر 15 ہوئی ہے اور ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ یو گائز ٹو ہولڈ بیک فار اے لانگ ٹائم. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریویو کو شروع کر لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی بات ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو ہم اس ٹائم کو اس کے اندر پھر یوٹیلائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سو بسم اللہ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کے سبق میں سے کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگی. السلام علیکم سبھین، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، الحمد للہ رب العالمین. آپ بتائیے. الحمدللہ. 2 پوائنٹس میں نے ریز کرنے تھے. ایک جی تو آیت نمبر 13 کے حوالے سے، جی جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یوسف علیہ السلام کو لے کے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. جی تو گیو این آئیڈیا کہ بھئی یعنی ان لڑکوں کو یہ پہلے نہیں پتا تھا کہ بھی ہم کیا بہانہ گھڑ کے لائیں گے. تو وہ یعنی ایک اس سے مجھے ایک بہت اچھی بات یاد ہے، جب ہم لوگ یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے اور جب ہم وائوا دیا کرتے تھے پریکٹیکل کے بعد، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹیچر ایک سوال پوچھتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں. تو میں نے اپنے ٹیچر سے بعد میں پوچھا کہ آپ لوگ بھی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کیا ان سوالوں کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہی ہمیں سوال دیتے ہیں، جو آپ غلط جواب دیتے ہیں نا، اس سے ہمیں ایک نیا سوال مل جاتا ہے. تو مطلب تو وہ یہ بات تھی کہ ان لڑکوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ بھی ہم بہانہ کیا بنائیں گے. تو مطلب فادر نے ایک بات بولی تو انہوں نے کہا چلو یہ تو بہت اچھا آئیڈیا تھا. تو وہ اور یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب کوئی بات پہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں اکثر سوچتی ہوں بیچاروں کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ تم نے اگر ایسا کیا تو پھر آگے سے ایسا ہوگا. اور وہ اس ایسے کے اور جیسے کے چکر میں ان کو بھی آئیڈیاز ملتے ہیں کہ اچھا بھی امی نے یہ والا بات بولی ہے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. نہیں، حالانکہ سبحان پہلے ان کے اللہ. چھوٹے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر پک کرتے ہیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں پھر دوبارہ اپنی پہلے والی بات کو یہ کہوں گی کہ چونکہ ہم اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن پیغمبر تھے، تو ہم ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ والا ورڈ جو ہے یوز کرنا نامناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لڑکوں کو پہلے نہیں خبر تھی اور ان کو انہیں کے فادر نے یہ آئیڈیا دے دیا. سبحان اللہ، اگر باپ نے اپنے کسی خدشے کا اظہار ایز اے فادر کیا تو بچوں کی معصومیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو پھر ہم نے شاید یہی والا بہانہ کرنا ہے. تو اگر انہوں نے وہ بہانہ کیا تو ان کے فادر کو تو آلریڈی پتا تھا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اور اس کے لیے تفسیر میں استاذہ نے بتا بھی دیا کہ جب صحیح سلامت ثابت قمیض لا کر انہوں نے دے دی تو ایز اے فادر کیا ان کو یہ بات نہیں پتہ چلی ہوگی کہ بچہ بیچ میں سے غائب ہے اور قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جرنل حوالے سے ہم شاید کہہ سکتے ہوں، لیکن یہ ہم اس بات کو ان کے ساتھ نہیں ریفر کر سکتے. جی جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنی لائف کے پوائنٹ سے بات کر رہے ہیں، وہ تو آف کورس قصہ مطلب ایک ریالٹی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ ایک مطلب جو حقیقت ہو چکی ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. لیکن
ابھی جس ڈسکشن کو مطلب میں کر رہی ہوں وہ تو میں اپنی لائف سے آپ کو بتا رہی ہوں، اور جو کہ ہم بینگ پیرنٹس کرتے ہیں، اور ہم یہی لیسن سیکھنے کہ ہم کیسے ریفلیکٹ آن کر سکتے ہیں. اور ایسا بھی اسی ہوتا ہے ایسے سے ناسے، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ استاد نے آپ کو ٹیچر نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے کوشچن سے وہ کرتے ہیں. بیسیکلی اچھے ٹیچر کی ایگزامپل یہ ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اچھے ٹیچر کا یہ خاص سا ہوتا ہے کہ اگر گفتگو کو اس کے پاس علم کا اتنا خزانہ ہوتا ہے، یا اپنے ٹاپک کے اوپر اس کو اتنا عبور ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر اسٹوڈنٹس اس سے کوئی بھی سوال اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو صحیح طریقے سے جواب دیتے ہوئے کنٹینیو گفتگو جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے، اور ایک سوال سے دوسرا سوال جو ہے وہ نکل آتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ ایسی کسی جگہ کے پر موجود ہے تو وہ ہر ہی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ویل پریپیئرڈ آتا ہے. اسٹوڈنٹس اگر نہ بھی پوچھیں تو وہ بہت سارے ایسے سینیریوز یا کلو اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور دیتا ہے، تاکہ ان لوگوں کے اپنی جو تھنکنگ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کو وہ جگا سکے، اور لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہاں ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، آیا نمبر 17 میں جی اگین میں ریفلیکشن چونکہ دے رہی ہوں، مطلب میں اپنی زندگی سے کیا سبق حاصل کرتی ہوں، اور میں مطلب اپنے ریلیشن شپس کو کیسے دیکھتی ہوں، کہ یہی پرپز ہے ہمارا پڑھنے کا. جی اب جیسے یہ بات ہوئی کہ مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ جو ان کے بیٹے آئے ہیں وہ سچ نہیں بتا رہے، یعنی جی وہ پیغمبر تھے، آف کورس ان کو یہ بات پتہ تھی، جی اور یہی ریزن تھی کہ انہوں نے صبر کرنا پریفر کیا، اور انہوں نے مطلب کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ مطلب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور کیونکہ مطلب وقت نے لوٹنا تھا، آف کورس ایک بڑے ویژن کے لیے یہ سارا کام ہو رہا تھا. تو میں یہ مطلب اگر آج کے دور سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں، اور ایک باپ کے رول کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر ایک باپ کے سے کہ 12 بچے ہی ہیں فار ایگزامپل، اور ایک بچہ جو ہے جس کا مطلب پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی غلطی سے خرابی ہوئی ہے، مطلب 10 نے مل کے ایک کو یعنی فار ایگزامپل نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان دس ورلڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ اگر وہ ریئیکٹ نہیں کرتا باپ اس ایک بچے کی، یعنی جو اس کے ساتھ نقصان ہوا، اور باقیوں کو اس نے ٹالریٹ کر دیا، تو اس میں مطلب وجوہات کو میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس پہ باپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کی مطلب جو میرے اب آپ لوگ اس پوائنٹ آف ڈسکشن اگین، کہ کیا مطلب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کیا باپ کی ایج ایسی تھی کہ وہ بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یعنی اب وہ چونکہ بزرگی میں آ گیا نا، جوان بچے ہیں، بہت بڑے بڑے بچے ہیں، تو باپ اب یعنی اس پوزیشن میں ہے کہ بس وقت کا انتظار کریں، اور وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا یعنی معاملہ سیٹل کر دے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا ادھر میں کہیں پہ یہ بات نہیں بتائی گی کہ اس پہ کوئی آرگیومنٹ ہوا ہو کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ یعنی تم ایک صحیح سلامت لے کے، اور وہ قمیض خون والی آ گئی اور بچہ نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا. تو مطلب آج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیے کہ آج اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک بچہ کو نقصان پہنچا دیا 5 یا 6 نے فار ایگزامپل، تو کیا باپ اس سے نہیں پوچھے گا؟ وہ مطلب وہی دیکھیے صبر کا لیول، کیونکہ یہ دیکھیں تو مطلب ایک ایک پیغمبر میں کی بات. سلسلہ ناسیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، استاذہ نے خاص طور پہ بالکل تفسیر کے شروع میں یہ بات بتائی کہ قرآن کے قصے میں اور عام دنیا کے قصے میں یہ فرق ہے کہ قرآن آپ کو چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بتاتا. یہ کوئی افسانہ تو نہیں چل رہا نا. قرآن آپ کو بہت سی چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بتاتا. قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صرف اتنا ہی علم دینا چاہتے ہیں جس سے کہ بیسیکلی آپ اپنے لیے لیسن نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہو نوز کہ اس وقت کیا بات ہوئی اور کیا بات نہیں ہوئی. سب سے بڑی بات یہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر ہے اس کے پاس وحی آتی ہے. جس پاس وحی آتی ہے تو یقیناً یہ صرف اور صرف دل کا الہام نہیں، ہونوز کہ ان کے پاس جو ہے وہ یقیناً فرشتہ بھی آتا ہے، اور وہ ان کو چیزیں بتاتا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باقی بچے جو ہیں وہ ان کی بھی اصلاح، خاص طور پہ استاذہ نے آج یہ جملہ بولا کہ ان کی خاموشی نے بیسیکلی اور ان کے صبر نے اس چیز کو کیا کہ ان کا توکل اللہ پہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کا، جیسے کہ ان کے اوپر ان کا دل اس معاملے میں ٹھنڈا تھا. ان کو اس خواب کے حوالے سے اپنے بچے کے بارے میں یہ پتا تھا کہ سونر اور لیٹر یہ بچہ جو ہے یہ کوئی ایک خاص عہدے کے اوپر کسی چیز کے اوپر پہنچے گا. لیکن انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کو ایک دم سے خاص طور پہ جیسے انہوں نے آج بات کی کہ انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا، انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، انہوں نے مار پیٹ نہیں کی، انہوں نے گالی گلوچ نہیں کیا. انہوں نے اپنی پوزیشن اور اپنی پریسٹیج کو قائم رکھا. انہوں نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت صبر کیا. اور جملہ بھی یہ بولا کہ میں خوبصورت صبر کروں گا، جس میں اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں. کیوں؟ کیونکہ یقیناً ان کا دل ٹھنڈا ہوگا اس معاملے میں.
اس لیے کہ ان کے پاس وہی آتی تھی. لیکن اگر آپ اس کو آج کے اس سے کریں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ دیکھیں آپ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم اس سٹوری کو آج کی دنیا کے ساتھ اپنی محدود سوچ کے حساب سے جو ہے وہ انٹرپریٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوا تھا، لیکن یہ انسانی جذبات ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں. دکھ تو ان کو بھی تھا، انہوں نے بھی اتنا صبر کیا، اور اتنا صبر کیا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ آگے پڑھیں گے، اس وجہ سے میں اس ساری سٹوری کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ صبر سے رکھیں، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یو ول انجوائے اٹ انشاءاللہ. اور جو اوریجنل کرکس ہے وہ یہ کہ اس کے لیے اپنے ذات سے لیسنس نکالیں. آپ کے ساتھ آپ کے بچے اس طرح سے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ٹیک ایکشن. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، کوئی اور سسٹر؟ جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكِ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی سسٹر ہما اور سسٹر شازیہ کا بھی مائک آن ہے تو آپ لوگ بات کیجئے. جی جی بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ واقعی میں انہوں نے بڑی اچھی بات بولی کہ کتنی ناقدری ہوتی ہے، یعنی کہ جو بہت ہی ان کو قدر ہی نہیں ہوتی، جن کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی کہ دیکھیں کیا ہمارے پاس ہیرا ہے. اور جیسے کہ جس طرح کی ان کی سٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ ان کو بالکل. لوگوں نے جانا ہی نہیں پھر، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اعلیٰ مقام دینا تھا تو ان چیزوں سے گزارا، ان ٹیسٹ سے گزارا. اور ہم جی اپنی لائف میں ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ دیکھو ٹیسٹ ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اور ہم مطلب تھوڑا سا ریسٹلیس فیل کرتا ہے دل کے اندر کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہی ہوں. تو ہمیں اس چیز سے لیسن لرن کرنا چاہیے کہ نہیں دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمیں یعنی کہ صبر کرنا چاہیے، سسٹر ہما اور آپ نے اللہ بڑی تعالیٰ پیاری صبر کرنے بات کی والوں ہے. کے ساتھ ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی. دیکھنے کی اینک ہوتی ہے بیسیکلی. ایک ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے جہاں سے آپ صرف اور صرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں آپ صرف اور صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھیں. ان سارے حالات کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی مشکلات اور کتنے مصائب. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آزمائش تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ان کا توکل تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اچھا اور کچھ بہترین نکالیں گے. باوجود اس کے کہ بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ ٹف اور ٹائٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا ابھی کہ یار یہ حالات میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہیں. لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتحان ہے یا میری آزمائش ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اگر اللہ سے دور کر دیتا ہے تو تمہارا امتحان تھا، اور اگر ایسے کسی ٹیسٹ کے بعد تم اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتے ہو اور اللہ سے اور بھی زیادہ اللہ کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن تمہارا ہے اور دعا کے ذریعے اور اللہ سے مانگ کے تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو یہ تمہاری آزمائش ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز این آزمائش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا. اور سبحان اللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک اس کے اندر یہاں پہ لکھا بھی تھا کہ ایک تو ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر قدر اور ناقدری جو آپ بات کر رہی تھی کہ سبحان اللہ کسی بندے کے ہاتھ میں اگر ہیرا آ جائے تو جب کہتے ہیں نا کہ وہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ فلاں ہیرے کی جو ہے وہ کیا پہچان اور کیا نہیں ہے. جیسے ایک سٹوری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ایک ہیرا آ گیا اور وہ اس کو لے کے جگہ جگہ پھر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا، کوئی کہہ رہا ہے سبزی والے کے پاس جا رہا ہے تو وہ اپنی حساب سے اور اپنی اوقات کے حساب سے بتا رہا ہے، اپنی سوچ کے حساب سے بتا رہا ہے کہ میرے سے اس کے بدلے میں تم 2 ٹماٹر 2 پیاز لے لو، کوئی کہتا ہے میرے سے اس کے بدلے میں یہ لے لو، کوئی کہتا ہے یہ لے لو. لیکن پھر اتنی دیر میں وہ بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہے کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو بادشاہ وقت بھی آگے سے جو ہے وہ اپنے وزیر سے مشورہ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بس ہم یہ کر سکتے ہیں محل کے دروازے کھول دیں، تم آؤ، جو تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک دن کے اندر اندر تم اتنے سے اتنے بجے تک جتنا لے کے جا سکتے ہو ہمارے محل سے لے کے چلے جاؤ. اور وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کچھ سمیٹ لوں گا. اور اس کو اس ہیرے کی قدر جو ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا میرے ہاتھ میں. وہ اندر جاتا ہے، وہ کھانے پینے میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ سونے میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اس کو نرم گرم بسترے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پوشاک نظر آ رہی ہوتی ہے، کھانا پینا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور اگلے اس کو محل سے اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی یہی حال. ہم لوگ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ویلیو نہیں کرتے، اس زندگی کو ویلیو نہیں کرتے، اس ٹائم کو ویلیو نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے اس ٹائم کی قدر کر لی، اس زندگی کی قدر کر لی، وہ لوگ بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں ان لوگوں کی زندگی کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جن کو پرپز آف لائف سمجھ آ جائے تو پھر وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، زندگی کو ضائع نہیں کرتے. بہت پیاری بات آپ نے الحمدللہ کی. سے شازیہ آپ کا مائک آن تھا، ہمارے پاس ٹائم 4 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. جی چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی تھی، سسٹر ناسیہ نے جو کویسچن کیا تھا اس آپ میں کی آواز نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز، اب مائک آ کے رہی قریب ہو جائیے. اب آ رہی ہے؟ جی بہتر ہو گئی ہے. اچھا، میں سسٹر ناسیہ کے کویسچن کے اس میں آنسر کرنا چاہوں گی جی بسم اللہ. کہ بھی انہوں نے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جس طرح ذکر ہوا، ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایکسپلینیشن دے دی ہے ابھی اسپیشلی، لیکن اس میں یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بچہ گما ہے تو باقی بچوں کو تو نہ ہم گوائیں. تو ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے، انہیں پتہ تھا کہ توکل کتنی بڑی چیز ہے، تو اس لیے انہوں نے توکل کرنا بہتر اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور صبر کرنا زیادہ ضروری سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک بچہ جو کہ ظاہر ہے انہیں بہت عزیز تھا، پروفٹ یوسف علیہ السلام، اگر وہ کھو گیا ہے اب اس طرح سے تو وہ باقی بچوں کو نہ گنوائیں اب، کیونکہ ایک پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے والدین کے ذمہ ساری اولادوں کا حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ اللہم تعالیٰ نے بارک. اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو برابر رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. تو ایز اے پیغمبر وہ پوری تمام اولادوں کے حقوق پورے کر رہے تھے، تو اس لیے وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک بچے کی خاطر باقی اولاد کو پنش کریں، اور اللہم باقی کے جو بارک. 10 جو ان کے بچے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پروفٹ یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے اس ٹائم میں، چھوٹے مینس کہ 13-14 سال جیسے ابھی ذکر بھی ہوا اس ایج میں، تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ باقی بچے میچورٹی کی ایج میں ہوں گے. تو اس ایج میں اولاد پہ سختی کرنا اور ان کو سخت الفاظ کہنا ان کو باغی کرنے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ جو حکمت دانائی کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت صبر کیا اور اللہ پہ توکل کیا، یہ صرف پیغمبروں کی شان ہوتی ہے. اللہم بارک. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے، اور اسی کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو آپ دیکھیے کہ استاذہ نے کہا کہ مختلف آراء ملتی ہیں کہ جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایج آئدر 13 ایئرز یا 14 یا 15 تک جیسے جو انہوں نے بتایا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم آج کے زمانے سے ریلیٹ کریں تو کیا 13 ایئرز کے بچے کے اندر کیا وہ لڑکی ہو کیا وہ لڑکا ہو، وہ نہ بچوں کو بالوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ بچوں کو اپنی زندگی کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان بچوں کو تو کسی بھی لحاظ سے کچھ بھی سمجھ جو ہے نہیں ہے. لیکن اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد صاحب نے ان کو بتایا، استاذہ نے کہا وہ کنویں کے اندر تھے، کنویں کے اندر ان کو خواب دکھایا گیا کہ تم ایسے ایسے کرو گے، تو آپ ان کا تدبر دیکھیے، آپ ان کی ایگزیکٹلی پرسنالٹی کا کمپوز ہونا دیکھیے، آپ ایگزیکٹلی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا صبر دیا تھا کہ وہ جوان بچہ تھا، خون جوان ہوتا، مطلب اب جوش مار سکتا تھا، وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی موقع پہ کہہ سکتے تھے میں فلانے کا بیٹا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے خواب دکھایا اور میں یہ بنوں گا اور یہ کروں گا. جہاں جہاں جس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ وہاں پر خاموش ہیں، بھلے وہ بیچے جا رہے خاموش، ہیں، بھلے وہ ایگزیکٹلی. کہیں اور جگہ کے اوپر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان کا دل ٹھنڈا ہے، وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے، ان کو اب اللہ کے پلان کے اوپر مکمل طور پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حکمت اور دانائی کے حوالے سے حکمت جو ہے نا اس کی دعا مانگنی ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم تو آ ہی جاتا ہے سیکھنے سکھانے سے، لیکن یہ جو قوت فیصلہ ہے، یہ جو حکمت ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی ہے، اس کے لیے حقیقت ہے ہم سب کو مجھ سمیت سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت سے نوازے، کیونکہ جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر برائی سے بچنے کے لیے طاقت صرف اور صرف اللہ کی، کہ ہمارے اندر ایسا کوئی، ہمارے اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اگر ہم اللہ کو ہولڈ نہ کریں، اللہ سے مدد نہ مانگیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی بیس کے اوپر کچھ کر سکیں. ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے اندر جو ہمارے نفس، ہمارا اپنا جو نفس ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، ہم لوگوں کو بہت کمزور بنایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر ٹیسٹ اور ہر مشکل پہ ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا جو ہے وہی ہمیں بچا سکتا ہے. آپ لوگوں کے میں نے بہت ٹائم لے لیا، اینڈ آئی ایم فیلنگ بیڈ کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا. کسی نے کوئی اور بات کرنی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا کرتے ہیں کہ آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. باتیں بہت ساری تھیں، میں نے بہت سارے پوائنٹس لیے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک شعر بھی تو شیئر کرنا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کے اندر آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات ہمیں کہیں گرا دیں گی اور ہم بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کی جگہ کے اوپر اگر ہم پازیٹیوٹی سے دیکھیں تو دوسرا شعر تو میری زندگی میں بہت ہی مجھے پسند ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کہ جو عقابوں کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. اگر میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، ہائی ونڈس بلو آن ہائی ماؤنٹینس، جتنا اوپر چلے جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو مخالف سمت سے ہوا تنگ کرے گی، لیکن اتنا ہی چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور اتنی ہی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں آپ. اور مزید اچھے بڑے مقام پہ جانے کے لیے استاذہ نے خاص طور پہ کہا بڑے مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جنت بالکل اسی طریقے سے بڑی ہی برانڈڈ، بہت ہی ایکسکلوسیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. اس سے گزرنے کے لیے بھی آزمائشیں اور ٹیسٹ جو ہیں وہ ہیں، اور وہاں سے گزرنے کے بعد ہی جنت جو ہے نا وہ
لوگوں کا حق ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سارے لوگوں کو جنت میں داخل کریں. یہ بہت ہی پیاری بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں قربان جاؤں اللہ کے پلان کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آن سائٹ ٹریننگ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈائریکٹ عزیز مصر کے گھر تک پہنچایا. اور پھر چونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے، ان کے گھر آنے جانے والے لوگ بھی منسٹری لیول کے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوں گے. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تعلیم دی، جس میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ کیسے ہونا ہے، ماحول سے واقفیت کیسے ہونی ہے، ان کی تربیت کیسے ہونی ہے، ان کے اندر معاملہ فہمی کیسے آنی ہے، لوگوں کی نفسیات انہوں نے کیسے سمجھنی ہے، ان کے اندر فہم و فراست کس طریقے سے زیادہ ہونی ہے، کون لوگ بٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ جینوئن پیپل ہوتے ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ صرف تنقید کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے آن سائٹ ٹریننگ کے ساتھ سکھائی. اور یہ چیز ان کو جو ہے ان کی جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اس کو کس طرح سے یوز کیا. انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سبھی پیاروں کو اپنی بہترین عافیت میں رکھے. اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا. اسٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ، بیکاز ابھی سٹوری جو ہے وہ باقی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولقد همت به وهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.